السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت اسلامک ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو پیارے بہن بھائیوں، آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے امریکہ میں ہوئے دو بچوں کی پیدائش کے اوپر، کہ دو بچے کس طرح جو ہے وہ آپس میں چینج ہوئے، کیا ہوا۔ تو چلتے ہیں اپنے واقعے کی طرف۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے صرف چھوٹی سی گزارش ہے کہ میرے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن اس کو پریس کر دیں، آنے والی نئی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے گی۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے لائک اور شیئر کر دیں۔ تو چلتے ہیں اپنے واقعے کی طرف۔ تو پیارے بہن بھائیوں، واقعہ کچھ یوں ہے۔ امریکہ کے ایک ہاسپٹل میں عجیب و غریب ایک واقعہ پیش آیا، اور اس واقعے کے زیر نظر ایک امریکن ڈاکٹر مسلمان ہو گیا۔ مذکورہ ہسپتال میں ایک ساتھ دو ڈیلیوری کیسز آ گئے۔ ایک عورت کے یہاں بیٹا پیدا ہوا اور دوسری کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی۔ تو اس وقت اتفاق سے اسپتال جو ہوتا ہے اس کے اندر نگران جو بچوں وغیرہ کو رکھتے ہیں دیکھتے ہیں، تو وہ موجود نہ تھا۔ دونوں بچوں کی کلائی میں وہ پٹی بھی نہیں باندھی ہوئی تھی جو پیدائش کے وقت ان کے ماں کے نام کی باندھی جاتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں بچے خلط ملط ہو گئے۔ وہاں ڈاکٹروں کی ٹیم جو نگرانی پہ تھی، اس میں ایک مصری ڈاکٹر بھی تھا جو کہ مسلمان تھا، جس کو اپنے فن میں بڑی مہارت حاصل تھی، اور امریکن ڈاکٹروں کی اس سے بڑی شناسائی تھی۔ اس مصری ڈاکٹر کی ایک امریکن ڈاکٹر اپنی ٹیم کے جو تھے بڑی گہری دوستی بھی تھی۔ دونوں ڈاکٹر بڑے سخت پریشان تھے کہ اس مشکل کا حل کیسے نکالا جائے۔ غیر مسلم امریکن ڈاکٹر نے اس مصری مسلمان ڈاکٹر سے کہا کہ تم تو دعویٰ کرتے ہو کہ قرآن ہر چیز کی تبیین اور تشریح کرتا ہے، تو تم ہی اس مسئلے کا حل بتاؤ قرآن سے۔ مصری ڈاکٹر نے کہا کہ بے شک قرآن مجید ہر معاملے میں نص ہے، اور میں اسے آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا، مگر پہلے مجھے موقع دیجیے کہ پہلے میں خود اس معاملے میں اطمینان حاصل کر لوں۔ چنانچہ مصری ڈاکٹر نے خود اس مسئلے کے لیے مصر کا سفر کیا اور وہاں کے مسجد کے بڑے سے ملا۔ اس عالم نے اس مصری ڈاکٹر کو جواب دیا کہ مجھے طبی معاملات میں ادراک حاصل نہیں ہے، البتہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت پڑھتا ہوں، تم اس پر غور و فکر کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو تمہیں اس مسئلے کا حل اس آیت میں مل جائے گا انشاءاللہ۔ چنانچہ اس عالم نے وہ آیت پڑھ کر سنائی۔ ترجمہ: مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 11 میں یہ موجود ہے۔ مصری ڈاکٹر نے اس آیت پر خوب غور و فکر شروع کر دیا۔ بالآخر خوب غور و فکر کے بعد اس کو اس آیت سے اس کے مسئلے کا حل مل ہی گیا۔ چنانچہ وہ لوٹ کر امریکہ آیا اور اپنے دوست امریکن ڈاکٹر کو بڑے اطمینان بڑے لہجے میں کہا کہ قرآن نے ثابت کر دیا کون سا بچہ کس عورت کا ہے۔ امریکن ڈاکٹر نے بڑی حیرت سے اپنے اس مصری ڈاکٹر کو دیکھا اور کہا وہ کیسے؟ مصری ڈاکٹر نے کہا کہ ہمیں ان دونوں ماؤں کا دودھ ٹیسٹ کرنے کا موقع دیجیے، انشاءاللہ اس مسئلے کا حل معلوم ہو جائے گا۔ چنانچہ تحقیق کے بعد معلوم ہو گیا کہ کون سا بچہ کس عورت کا ہے، اور اس مصری ڈاکٹر نے اطمینان دلوا دیا اس امریکن ڈاکٹر کو۔ اپنی تحقیق کے بعد مصری ڈاکٹر نے امریکن ڈاکٹر کو بتایا کہ لڑکے کی ماں میں لڑکی کی ماں کے مقابلے میں دگنا دودھ پایا گیا، اور مزید یہ کہ لڑکے کی ماں کے دودھ میں وٹامنز اور نمکیات لڑکی کی ماں کے دودھ کے مقابلے میں دگنی تھی۔ پھر مصری ڈاکٹر نے امریکن ڈاکٹر کے سامنے وہ آیت تلاوت کری کہ مرد کا حصہ عورت کے مقابلے میں دگنا ہے۔ اس مصری ڈاکٹر نے کہا کہ اسی آیت مبارکہ کے ذریعے میں نے اس مسئلے کا حل
تلاش کیا ہے، سبحان اللہ، وہ امریکن ڈاکٹر فوراً کلمہ پڑھ کے ایمان لے آیا۔ قرآن کی روشنی میں اگر ہم کسی بھی چیز کی تحقیق کریں، قرآن ہمارا ضرور مددگار ثابت ہوتا ہے، مگر ہمارا قرآن پہ عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے۔ جو مسلمان قرآن کو چھوڑے بیٹھے ہیں، یقین کریں ان کی دنیا اور آخرت سب جو ہے وہ رسوائی میں جاتی ہے۔ بے شک دنیاوی تعلیم حاصل کیجیے، لیکن قرآن کی تعلیمات جو ہے وہ اول ہیں، دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے سرخروئی کا باعث بن سکتی ہیں۔ تو پیارے ویورز، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ، اللہ نے